بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہماری اس زندگی میں ہم پر دو سب سے بڑی رحمتیں ہیں، یعنی اللہ کی اس زندگی میں ہم پر جو عظیم ترین رحمتیں اور نعمتیں ہیں، ان میں سر فہرست اس کا بھیجا ہوا دین اور اس دین کو لانے والی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری بڑی نعمت یہ عالم فطرت ہے جس میں ہمیں اتارا گیا، جس میں ہمیں بھیجا گیا، جس میں اللہ کے شکر کے بے شمار مواقع ہمیں فراہم کیے گئے، جس کی ہر چیز کو اللہ نے اپنی نشانی بنا کے خلق فرمایا، اور ہر چیز کا اللہ کی نشانی ہونا ہم پر فطرتاً منکشف رکھا گیا۔ مطلب چیزوں کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھنا یہ کسی خاص صلاحیت اور کسب اور علم اور تعلیم وغیرہ پر موقوف نہیں رکھا گیا، اس کے لیے صرف اللہ پر ایمان اور اللہ سے تعلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا لینے کا عزم کافی ہے۔ جو بھی اللہ کو مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد ذریعہ ہدایت، تعلق باللہ کا واحد وسیلہ، جنت میں لے جانے کا واحد رہبر مانتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے یہ نظر ودیعت کر دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھے تو اسے بنانے والے پر اس کے ایمان اور اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو ایمان لانے کا یعنی اللہ کی سب سے بڑی نعمت سے بہرہ مند ہونے کا جو ایک فطری اور بہت بنیادی تقاضا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے باہر جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو کچھ ہمیں سجھائی دیتا ہے، جو کچھ ہمارے خیال اور تصور بلکہ وہم و گمان میں بھی آتا ہے، ہم اس کو اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافے یا اللہ کے ساتھ تعلق میں حفاظت کا ذریعہ بنائیں۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کیونکہ ہم نے جسے مانا ہے، یہ پورا نظام وجود، یہ پورا عالم موجودات اسی کی تخلیق ہے، اسی کی نشانی ہے، اور اس کے حضور میں اپنے اپنے میکینزم کے مطابق ذاکر ہے۔ تو
ہم نے اس عظیم ترین نعمت کی بالعموم ناقدری کی، مطلب ہم نے گویا ایمان کے اس فطری تقاضے کو نظر انداز کیا، بلکہ اس تقاضے سے انحراف کیا۔ ہمارے لیے چیزیں اپنے طور پر باعث کشش اور موضوع ضرورت بن گئیں، یعنی چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق ان چیزوں ہی پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بدترین انحراف اور نالائقی اور کفران نعمت ہماری اکثریت سے، مسلمانوں کی اکثریت سے سرزد ہوا، اور حتیٰ کہ اللہ سے مخصوص کاموں یعنی نماز روزے میں بھی ہمارا یہ عالم ہو گیا کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کے حضور میں نہیں رہتے، ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی اس احساس سے عاری رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی ہماری عبادات بھی تعلق باللہ کی جو ابتدائی صورتیں اور شرطیں ہیں انہیں پورا کرنے میں ناکام ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے اخلاق بھی، یعنی اللہ سے تعلق کے نتیجے میں نفس کے اندر جو خیر کا غلبہ ہوتا ہے اور نفس کی کمزوریوں کے وجود اور ان کے اظہار پر جیسی ندامت ہوتی ہے، ان سب سے ہم عاری ہوتے چلے گئے۔ تو ہمارے اخلاق بھی گویا اللہ کی بھیجی ہوئی سب سے بڑی رحمت یعنی دین سے ماخوذ نہیں رہے۔ تو ہماری جو بظاہر نظر آنے والی اچھائیاں بھی ہیں، ان اچھائیوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے قرب اور حضور میں رہنے کا احساس فراہم کر سکے، یا وہ اچھائیاں ہمیں اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کا شوق دلا سکیں، یا وہ اچھائیاں اللہ سے ڈرنے کے نتائج ہوں، یا وہ خوبیاں اللہ کی محبت کے ثمرات ہوں، یا وہ نیکیاں اللہ کی معرفت کا فیضان ہوں۔ تو ہماری اچھائیاں بھی، مطلب ہماری نالائقی اور بے وفائی کا یہ عالم ہے کہ ہماری سرسری اور جبری قسم کی خوبیاں اور اچھائیاں بھی ہمیں اللہ سے لا تعلق رکھتی ہیں، اللہ سے لا تعلقی کا مظہر ہیں۔ تو یہ بہت ہولناک بات ہے کہ چلو گناہ تو اللہ سے لا تعلقی پر دلالت کرے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، میرے نفس کی کمزوریاں مجھ پر مسلط ہو جائیں تو ان کے تسلط کے دوران میں میرا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے یا کمزور پڑ جائے، یہ بات تو نیچرل ہے، یہ بات تو سمجھ میں بھی آتی ہے، اور یہ بات اگر مجھے بار بار بھی پیش آئے تو مجھے مایوس نہیں کرے گی، بلکہ ایک شرمندگی، احساس ندامت اور جذبہ اصلاح کے ساتھ اللہ کے تعلق میں وارد ہو جانے والے عارضی وقفوں سے جان چھڑانے کی قوت فراہم کرے گی۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ میری اچھائیاں اللہ سے لا تعلقی کو مزید مضبوط کرتی ہیں، میری اچھائیاں اللہ کے حوالے سے نہیں ہیں، میری اچھائیاں اللہ کے تعلق کے لازمی نتائج کی حیثیت نہیں رکھتی، میری اچھائیاں بھی مجھے اللہ کے حضور میں رکھنے
کے لیے ناکافی ہیں بلکہ اس میں رکاوٹ ہیں۔ یہ بہت ہی عذاب کو دعوت دینے والی صورتحال ہے کہ آدمی اپنے اندر موجود خیر کے ایک جبلی اور فطری اور جبری میکینزم تک محدود ہو کے رہ جائے، جس کی اچھائیوں کا شجرہ اللہ سے شروع نہ ہو تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو اور یہ گویا مکمل انحراف ہے، ارادی انحراف ہے اللہ سے، یہ مکمل انکار ہے۔ تو نفسیاتی، اخلاقی، ذہنی انکار میں رہتے ہوئے رسمی سے کلمات ایمان مفید نہیں ہو سکتے۔ تو ایک تو یہ بات کہ کیونکہ ہم پر کوئی بھی مصیبت آئے تو ہمیں یہ دیکھنا نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کے لیے فطری ہے کہ وہ اپنی انفرادی یا اجتماعی تکلیفوں کے وقت یہ سمجھے، اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ اللہ کی پکڑ تو نہیں ہے، اور اگر اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں وفاداری کے صلے کے طور پر یہ احساس ہو جائے کہ الحمدللہ یہ کوئی عذاب یا پکڑ تو نہیں ہے لیکن یہ آزمائش ہے۔ تو تکلیف اور مصائب یہ ان دو پہلوؤں سے لازماً ہوتے ہیں، مطلب جو میرا ایمانی شعور ہے جس کو میں اپنے شعور کی دیگر قوتوں پر حاکم رکھنے کا پر مکلف ہوں، اس کا پابند ہوں کہ میرا ایمان میرے شعور کی تمام قوتوں پر حاکم ہو، غالب ہو۔ تو وہ ایمانی شعور مصیبتوں کو خاص طور پر انہی دو زاویوں سے دیکھتا ہے۔ مصیبتوں میں اسے اللہ کی خشیت کا تجربہ ہوتا ہے، اور اللہ کی خشیت کے تجربے کی روشنی میں اس کے لیے یہی دو گمان جو ہیں وہ فطری ہیں، اور اللہ کی بندگی کو اپنی واحد پہچان بنانے والا کوئی تیسرا زاویہ پیدا ہی نہیں کر سکتا، خاص طور پر ناسازگار حالات کو دیکھنے کا۔ وہ یہی ہے کہ یا تو یہ پکڑ ہے میرے یا ہمارے گناہوں پر، یا پھر یہ آزمائش ہے کہ ہم اپنے اندر موجود کمزوریوں کو جو ہے وہ دور کریں تاکہ تعلق باللہ کا آئیڈیل زیادہ خالص صورت میں، زیادہ قوت کے ساتھ، زیادہ تکمیلی حیت میں عمل میں آ سکے۔ تو موجودہ صورتحال میں بھی ظاہر ہے اب ہم کیونکہ چیزوں کو دینی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی عادت چھوڑ چکے ہیں، اور جہاں کلام بھی کرتے ہیں دینی نقطۂ نظر سے تو وہ فتوے ایسی زبان میں کرتے ہیں وہ جیسے نفس میں راسخ ہو جانے والے تیقن اور تجربے کے ساتھ نہیں کرتے، وہ خالی خولی لفظوں میں ہے بس۔ یعنی اللہ سے تعلق کے کچھ مخصوص کلمات ہیں، ایمان کے کچھ مخصوص لفظ ہیں، ان کو رٹتے ہیں، ان کو دہرا دیتے ہیں موقع بموقع، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان لفظوں کو ان کے مطلوب معانی کے ساتھ ادراک اور اظہار میں رکھے
نہ رکھنا ان لفظوں کی ادائی کو سبب عذاب بنا سکتا ہے۔ تو عجیب طرح کی صورتحال ہے کہ دنیاوی باتوں سے تو اللہ غیر حاضر ہے ہی، اب ہماری اکثر دینی ایکٹیویٹیز سے بھی اللہ غیر حاضر ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے اور اس کسی بھی بے بس کر دینے والی مصیبت کو، یعنی کہ جباروں کو بے بس کر دینے والی مصیبت جو ہم میں سے اکثر کی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ آئی ہو، ایک عالمگیر سطح پر قیامت کا دیباچہ بن سکنے والی مصیبت عظما، تو اس مصیبت میں ظاہر ہے کہ یہ آزمائش نہیں ہے۔ آزمائش اس طرح بالعموم نہیں آتی، آزمائش یونیورسلائزڈ حالت میں نہیں ہوتی، آزمائش کچھ تحدیدات کے ساتھ اور زیادہ تر انفرادی انداز کی ہوتی ہے۔ تو اس میں تو انفرادیت وغیرہ سب فنا ہو گئی، اس وبا نے مطلب یہ احساس تو ختم ہی کر دیا کہ میری تکلیف تیری تکلیف، بلکہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک بہت بڑی فوج ہے جس میں سے ایک سپاہی نکلا ہے اور اس نے ہمیں سب کو بے بس کر دیا ہے۔ ابھی یہ ایک سپاہی ہے، اس فوج میں ایسے بے شمار سولجرز ہیں جن میں سے ہر ایک ہمیں بے بس کر سکتا ہے، اور اگلی مرتبہ جو سپاہی آئے گا وہ اس سے زیادہ طاقتور اور ہولناک ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دینی زاویے سے، ایمانی پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو سزا، گرفت، پکڑ کا عنوان دینا درست ہے، اور اگر اب بھی ان عادتوں اور خصلتوں اور رویوں کو بدلنے کی طرف محکم ارادہ نہ کیا تو یہ جیسے قیامت کا ایک سازینہ ہے نا، اس کے پہلے کچھ ساز بجیں گے، اس کے بعد وہ قیامت آئے گی۔ تو یہ اس سازینے کے پہلے انسٹرومنٹس بجنے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ جو قیامت آئے گی وہ قیامت وہ والی قیامت نہیں ہے جس کے لیے اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے، بلکہ یہ قیامت ایک ٹوٹل ڈسٹرکشن کے معنی میں ہوگی۔ یہ قیامت نیچر میں انسانوں کی جو ملاوٹ ہو چکی ہے، انسان نیچر میں آلودگی بن کے رہ گیا ہے، اس آلودگی سے فطرت کی جان چھڑوائے گی۔ اور آپ دیکھ نہیں رہے کہ اب ماحولیاتی بہتری انڈیکس جو ہے ماحولیاتی، وہ بہتری کی طرف ہے دنیا بھر میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم انسان اس کی آلودگی ہیں، ہم جب دبک کے بیٹھے ہیں تو اس میں صفائی شروع ہو گئی ہے۔ تو دوسری جو نعمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا، اس کا ماحول، نیچر، قانون فطرت، یہ دوسری بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا ایک پہلو میں نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا مطلب لامحدود انبار ہے۔ تو اس میں بھی جس طرح ہم نے ہدایت کی ناقدری کی ہے، اس طرح ہم نے اس دوسری رحمت اور نعمت کی بھی ناقدری کی ہے، یعنی فطرت کے ساتھ بہت ظالمانہ
خود غرضانہ اور غاصبانہ رویہ رکھا ہے، متکبرانہ رویہ رکھا ہے، اور اس میں مطلب فطرت سے لینے کی کوئی حد نہیں چھوڑی، فطرت کو دینے کے لیے اپنے ہاتھ، دینے والے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اور فطرت سے لینے والے ہاتھوں کو عمل میں رکھا ہوا ہے۔ تو کب تک چلتا ہے یہ؟ تو سائبر ٹیکنالوجی کے بعد فطرت میں ایک نئی طرح کی ڈسٹارشن شروع ہو گئی، جو بایولوجیکل بھی ہے اور بھی سطحوں پر ہے وہ ڈسٹارشن، وہ کازمک بھی ہے۔ تو مطلب وہ اس سیارے کے لیے بھی خطرہ ہے، اس سیارے میں بسنے والوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو ہماری ٹیکنالوجی نے فطرت کو مشتعل کر دیا ہے، تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ فطرت اگر اشتعال میں آ گئی تو یہ ٹیکنالوجی، یہ ترقی، یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو وہ یہ فطرت کے غصے میں آنے کا پہلا اظہار ہے، یعنی فطرت جتنے تھپڑ ہمارے انسانوں کے منہ پہ مار سکتی ہے، ان میں سے پہلا ہلکا تھپڑ ہے یہ کرونا وائرس۔ تو اگر اس تھپڑ سے بھی ہوش میں نہ آئے تو اگلا تھپڑ اس سے سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے، وہ ہماری جان لے سکتا ہے، مطلب پوری انسانیت کو فنا کر سکتا ہے۔ تو اب یہ سوچنا بھی کوئی مذہبی خیال نہیں رہ گیا کہ اس دنیا میں انسانوں کے وجود کا مکمل خاتمہ کوئی یعنی ناممکن بات نہیں ہے۔ اس وائرس نے یہ یقین دلا دیا کہ فطرت کی اگر یہ قوتیں بیدار ہو کے حملہ آور ہو گئیں تو اس زمین پر ایک آدمی بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ بات اب گویا ایک جیسے امپیریکل تیقن کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی مطلب مشاہدے کی تائید کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ تو دوسری ہم نے فطرت کو مسخ کیا۔ ظاہر ہے کہ جو ہدایت کی قدر نہیں کریں گے انہیں فطرت کی کیا قدر ہوگی۔ تو ہم نے ہدایت کو بھی اپنے اوپر غیر مؤثر رکھا، اس ہدایت کی بے تاثیری کی وجہ سے ہمارا فطرت کے ساتھ تعلق درست بنیادوں پہ رہ ہی نہیں گیا۔ مطلب اللہ سے تعلق نہ ہو تو کوئی نظام تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ ہر نظام تعلق بالآخر فساد میں بدلے گا، انتشار میں بدلے گا، یہ اللہ نے دکھا دیا۔ تو ان دونوں پہلوؤں سے انسانوں نے اور خاص طور پہ مسلمانوں نے جس ناشکری اور سنگین غفلت کا رویہ کم از کم 2 صدیوں سے اختیار کر رکھا ہے، آج اس زہریلے پانی، اس زہریلے درخت کا پہلا پھل کھانا پڑ رہا ہے، اور وہ درخت ایسے پھلوں سے لدا پھندا ہوا ہے، مطلب یہ اس کا پہلا پھل ہے جو ابھی ہم نے کھایا ہے، اور بے شمار پھل اس کو لگے ہوئے ہیں جو بس گرنے کے انتظار میں ہیں۔ تو اب اس میں سے فطرت کے غضب سے بچنے والی صلاحیتیں تو ہم میں نہیں ہیں، وہ تو فطرت کو دشمنی پر آمادہ کرنے والی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ دیکھیں گی، اور ہم اگر اس طرف متوجہ بھی ہوئے تو اپنے گھر کے آنگن کی طرف
کی سطح پر، اپنے لان کی سطح پر، اپنے محلے کی سطح پر، اپنے شہر میں 2 4 6 درخت لگا دینے کی حد تک اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کا پہلا جز ہے، جو حقیقی جز ہے، وہ ہے ہدایت کو انڈو کرنا، ہدایت کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے کا کوئی راستہ فراہم نہ کرنا. تو اس کی سزا ظاہر ہے ملے گی. اور ابھی اللہ کے فضل سے دلوں میں ایک امید ہے کہ یہ الارم بجا ہے، یہ تنبیہ ہوئی ہے، یہ وارننگ ملی ہے. تو لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ لاسٹ وارننگ ہے ہدایت کے پہلو سے. یہ لگتا ہے کہ یہ آخری تنبیہ ہے. اس کے بعد ہمارا وہی حال ہوگا جیسے اس مرتے ہوئے نافرمان کا ہوتا ہے جس سے نزع میں توبہ کرنا یاد آئے. تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو لگ یہی رہا ہے کہ اب اس کے بعد یا تو نئی زندگی ہے یا پھر نزع کا دور ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ابھی سے مطلب توبہ کا مطلب صرف اپنی نالائقیوں پر اللہ سے معافی مانگنا نہیں ہے، اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگ کے بے فکر ہو جانا یہ محض اتنا نہیں ہے توبہ کا عمل. توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی جس محبت اور جس خشیت کو دل سے در بدر کیا ہے اپنے اختیار اور ارادے اور انتخاب سے، اس کے لیے دل کا دروازہ دوبارہ کھولنا، تعلق کی سبجیکٹو نفسیاتی اور احساساتی تعریف پر پورا اترنا، اور یہ اس قابل بننا کہ اللہ کا بندہ ہونا ہی میری حقیقت ہے، اللہ کا بندہ ہونا ہی میرا مقصد ہے. تو یہ گویا پوری طرح یعنی کہ ایگزسٹینشیل شفٹ ہے، یہ پورا وجودی جیسے وہ ہے انقلاب. یہ انقلاب اللہ نے اب بھی ہمارے تحت اختیار رکھا ہوا ہے. یعنی اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. اس کا راستہ کوئی لمبا اور اونچ نیچ سے بھرا ہوا نہیں ہے. یہ صرف ہمارے ایک فیصلے کے فاصلے پر ہے. یا اللہ اب تک کی زندگی معاف، اب میں تیرا ہوں. اس سے کم پہ توبہ نہیں ہوگی. یا اللہ تو نے اپنا بنایا تھا، میں نے تجھے اپنا بنانے سے گریز کیا. یا اللہ اس گریز پہ توبہ کرتا ہوں، اب میں تیرا اور صرف تیرا. تو یہ عزم موجب عمل بنے، پروڈکٹیو بنے، میری شخصیت کی واحد کنڈیشن بنے، تب یہ توبہ ہے. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے مجھ سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، گناہ ہوتے رہیں گے. وہ سب گناہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے میری قبولیت کے سائے میں ہوں گے، اور وہ میری بندگی کے جذبے میں اضافہ کریں گے. مطلب سچا بندہ وہ ہے جس کا گناہ بھی اس کے لیے مفید ثابت ہو. ہماری تو نیکی ہمارے لیے مفید نہیں ہے تو گناہ کاہے کو مفید ہوگا. تو
آج گناہ بھی اللہ والا بن کے ہوتا ہے، تو کیونکہ اللہ کی ایک خاص طرح کی معرفت ہے جو غلطی کے بعد میسر آتی ہے، جس کے لیے غلطی کا ہوتا رہنا ضروری ہے۔ تو لیکن یہ کہ پہلے ہم اس پہچان کے حامل تو بنے نا، جس پہچان کے حاملین کی غلطیاں بھی انہیں اللہ کا مقرب بننے میں مدد دیتی ہیں۔ تو ناقدری کرنے والوں کو، ناشکری کرنے والوں کو، یعنی اللہ اپنے جمال کے ساتھ مسلسل ظاہر رہا، اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ مسلسل ظاہر رہا، اور ہم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ اب وہ اپنا جلال دکھا رہا ہے، اپنے جلال کی ایک جھلک دکھا رہا ہے کہ اے ناشکرو، اب بھی سنبھل جاؤ، میرا تحمل، میری مغفرت تمہاری حد کو پار کر چکی ہوئی ناشکری کو بھی بدل سکتی ہے، میں اسے بھی معاف کر سکتا ہوں، تمہاری بے وفائی کو بھی معاف کر دوں گا، اب سنبھل جاؤ، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ تو اس کو اس طرح کی ایک غیبی آواز سمجھیں، اور کیسا عظیم موقع ملا ہے، مطلب اس میں امید کا پہلو زیادہ ہے، اس میں دو ہی جذبے ہیں نا، شرمندگی اور امید۔ تو دیکھو کہ تمہارے اندر شرمندگی اور امید ہے یا نہیں، تو اس کو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا وسیلہ بناؤ، اللہ کی یقینی ناراضگی سے بچنے کا۔ تو ایک تو بھائی یہ کریں، سب لوگ کریں، یہ بندے کامل بننے کی دعوت نہیں دے رہا، بندے صادق بنو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پیسوں کے ساتھ صادق ہو، تم اپنے عہدے کے ساتھ صادق ہو، تم اپنے خواہشات کے ساتھ صادق ہو، اللہ کے ساتھ کیوں نہیں صادق؟ تو اب بھائی، اب لگتا یہ ہے، اللہ مجھ پر بھی رحم فرمائے، میرے گناہ بھی معاف فرمائے، لگتا یہی ہے کہ یہ آخری موقع ہے، تو اب چھوڑ دو سب گھٹیا پن، سب بے وفائیاں، بے وفائی چھوڑ دو، کمزوری کے خاتمے کی بھی کوئی خواہش نہ کرو، تمہاری کمزوریاں جو ہیں وہ تمہیں بہت بڑی بڑے حساب کتاب سے نکال دیں گی، بس اللہ کے وفادار بن جاؤ، اللہ کی محبت اور خشیت کو بالکل فطری احساسات و جذبات کی طرح محسوس کرنے کی قابلیت پیدا کرو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر نماز قضا ہو گئی، جب آنکھ کھلے پڑھ لو، کہیں جھوٹ بول دیا بس معافی مانگ لو، جھوٹ جس سے جھوٹ بولا ہے اس سے بھی معافی مانگ لو، اللہ سے بھی معافی مانگ، ادھر ادھر کچھ لغزشیں ہوتی رہیں، جو منصوبہ بندی کے ساتھ غلطیاں نہ ہوں، استراراً غلطیاں ہوتی رہیں گی، ظاہر ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہم سے گناہ ہوتے رہیں گے، تو لیکن یہ امید تو ہو کہ ہم جس کے ہیں وہ ہماری غلطیوں کو بھی باعث اجر بنا دے گا،
ایسے تو بنو نا. تو سمجھ گئے نا. مختصر بات یہ ہے کہ توبہ کرو. توبہ کا مطلب ہے جس سے چھوڑا ہوا تھا اس کی طرف لپکو، ندامت کی قوت کے ساتھ. تو بس یہ توبہ ہے. اور یہ کوئی ورد اور عاد و وظائف کی طرح نہیں کہ استغفر اللہ تسبیح لے کے گن رہے ہیں. نہیں، بس ایک مرتبہ استغفار کرو اور اللہ سے معافی کا پروانہ گویا اپنے ہاتھ میں اترتے ہوئے دیکھ لو. تو بس پھر آگے چلو. تو ایک تو توبہ، توبۃ النصوح، اور دوسرے ایمانی پرسپیکٹیو اختیار کرنا جس کے نہ ہونے سے ہم ان مصیبتوں میں گھرے ہیں. ایمانی پرسپیکٹیو میں نے بتائی دیا کہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھو، اپنے اندر بھی اپنے باہر بھی. ہر چیز کا آخری مفاد، ہر کامیابی، ہر نعمت کا آخری مفاد مفاد اخروی ہونا چاہیے. یعنی میں بہت سارا پیسہ محنت کر کے کما لوں تو اس پیسے کا عارضی مفاد تو دنیاوی ہے، لیکن اس کا ایک مستقل یقینی مفاد ہونا چاہیے، وہ اخروی ہے. جن جن نعمتوں سے میرے نفس کی جائز طور پہ تسکین ہوتی ہے، اس تسکین میں یہ پہلو غالب ہونا چاہیے کہ اللہ بھی میری خوشی پر خوش ہے، اللہ بھی مجھے حالت تسکین میں دیکھ کر مسکرا رہا ہے. تو وہی خوشی خوشی ہے جس میں اللہ کے خوش ہونے کا اعتبار ہو. تو بس اس پہ کھڑے ہو جاؤ کہ میرا اصل مفاد اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا اصل مفاد آخرت میں ظہور کرے گا. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میرے عارضی مفادات بھی پورے ہو رہے ہیں، اور ان عارضی مفادات کو محض ایک ذہنی اینگل دے دینے کے نتیجے میں اللہ دائمی مفاد بھی مجھے عطا فرمائے گا، یعنی بلا کسی محنت کے. تو ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھو، ہر چیز کے ساتھ تعلق کو اللہ سے تعلق میں مددگار بناؤ. اور جہاں بھی اللہ سے دوری کا شبہ ہو جائے، جس تعلق میں اللہ سے دوری کا شبہ ہو جائے، اسے نہ توڑنا ایک کافرانہ فعل ہے. تو یہ کریں، اور اس میں کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، اس میں کوئی نصاب نہیں ہے، اس میں کوئی مجاہدات کی فہرست نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس میں بس سہولت ہی سہولت ہے، راحت ہی راحت ہے کہ بس مجھے صرف اتنا کرنا ہے کہ میں یہ کہوں اور اللہ اس کو قبول کر لے کہ یا اللہ میں تیرا، میری خوبیاں بھی تیری، میری خامیاں بھی تیری. تو بس اس کے بعد پھر جو چاہے کرو.
تو اللہ اگر میرے یہ بات مان لے کہ یہ بندہ میرا ہے، پھر جو چاہے مزے سے کرو اور خوب راحت سے رہو۔ اس سے بڑی کیا راحت ہو سکتی ہے کہ مجھے اس پر یقین ہے کہ میں اللہ کا ہوں۔ اس سے بڑھ کے کوئی راحت، کوئی طمانینت، کوئی مسرت ممکن ہے کہ میرے اندر کے سارے احساسات اور احوال اس مرکزی بات سے وجود میں آئیں کہ میں اللہ کا ہوں۔ تو اس کو کرو بھائی، اس میں مطلب خود کو ڈھیل نہ دو۔ یہ تو بالکل جیسے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ ہے، اس پلیٹ تک ہاتھ پہنچانے کی طاقت پورے جسم سے مفلوج آدمی کو بھی حاصل ہے۔ تو یہ کرو تو پھر انشاءاللہ تکلیف بھی لذیذ ہے اور راحت تو ہے ہی۔ تو اب یہ کرنا ہے، اور کچھ معمولات میں تھوڑے سے بتاتا ہوں، یہ کرتے رہیں اور بالکل ہال میں نہ پڑیں۔ یہ وقت خوف کا نہیں ہے، یہ وقت ندامت کا ہے، یہ وقت تجدید وجود کا ہے، یہ وقت اللہ سے بھولے ہوئے عہد کو دوبارہ یاد میں لا کر عمل میں لانے کا ہے۔ تو اس میں یہ کرو وہ کرو، یہ سارا کچھ مطلب ایسا نہ ہو کہ وائرس کا خوف اللہ کے خوف پر غالب آ جائے، زندگی کی محبت حیات بعد الموت کی طلب پر غالب آ جائے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ سب نہیں ہوگا انشاءاللہ، بالکل نہیں ہوگا اگر ہم یہ کر لیں کہ یا اللہ آپ کے ہیں۔ اب مجھے جب میں یہ کہوں گا نا یا اللہ میں تیرا، تو سب سے پہلے میرے اندر ایک یقین کی سرمستی سی طاری ہوگی جو کبھی کم نہیں ہوگی، ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ تو وہ اللہ نے چاہا تو ایک اچھا شگون اور ایک اچھی علامت ہے کہ اللہ نے مان لیا۔ پھر اس تیقن کے ساتھ میرے اعمال اللہ کے احکام کے ساتھ عاشقانہ فرما برداری کا تعلق پیدا کر دیں گے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کا حکم بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم بہت شیریں ہے، اس پہ عمل نہ کرنا ناگوار ہے، اس پہ عمل کرنا خوشگوار ہے۔ بس بہترین ہے، یہ دو چیکس اپنے آپ پہ لگا دیں تو توفیق اللہ ہی دے گا۔ اللہ میری سچی نیت پہ بس توفیقات اللہ کی ہیں۔ تو ورنہ اس دور کو غفلت سے گزارنے والا اللہ کی مہر ضلالت کا مستحق ہو جائے گا، پھر قلب پہ مہر لگ جائے گی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ تو ایک تو یہ جیسے ہوتا نہیں کہ ایک غیرت مند آدمی کو یاد آ جائے کہ میں نے اپنے محبوب سے، اپنے معبود سے، اپنے مالک سے بے وفائی میں زندگی گزار دی اب تک کی، تو اس کے اندر کیسا جذبہ اور کیسی شرمندگی پیدا ہو، وہ ہونی چاہیے، وہ آپ کو محسوس بھی ہونی چاہیے، اور وہ آپ کے عمل سے دکھائی بھی دینی چاہیے، وہ آپ کے رویوں سے ظاہر بھی ہونی چاہیے، وہ آپ کی ترجیحات سے ریفلیکٹ بھی ہونی چاہیے۔ وہ سب ہوتا رہے گا، بس اس بنیادی شرط پوری کر دیں۔ تو کوئی وہ نہیں وظیفے وظائف اور یہ کھولے بیٹھے ہیں، وہ تسبیح پھیرے جا رہے ہیں۔
کچھ نہیں، نماز ہے، قرآن ہے، مسنون اذکار ہے، اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، کیونکہ ہم گریں گے تو رسی، اس رسی کو تھامنا بے وفائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پھینکی ہو ہماری طرف، اس رسی کو ریفیوز کر دینا چاہیے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو جو کچھ بھی اپنے مطلب شرمندگی کو خوف پہ غالب کریں، اور کوئی رد بلا کے لیے ظاہر ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی چھوٹی یا بڑی اس دنیا میں، تو میں اس کے لیے بھی دعا کروں گا، اس کے لیے بھی اللہ ہی سے استمداد کروں گا۔ تو اس میں بس مجھے یہ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت بڑا کریٹیکل ہے، تو اس میں بس ایک شرط اپنے اوپر لگا دیں کہ اس بلا سے نکلنے کا کوئی بھی عمل جو کروں گا اس کا مسنون ہونا ضروری ہے، بس یہ کریں، یا اس کا قرآنی ہونا ضروری، جیسے آدمی قرآن شریف پڑھنے کا عادی ہے نا، تو آج کل پڑھے گا تو اس میں کہیں رحمت کی آیت آئے گی، کہیں غضب کی آیت آئے گی، تو وہ ان آیتوں کو اپنا وسیلہ اور وظیفہ بنا لے، جہاں رحمت کی آیت ہو، مغفرت کی آیت ہو، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی ایسنس میں مسنون ہے، کیونکہ قرآن کو نصاب ذکر بنانا سنت ہے نا، قرآن خود ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے، تو یا تو اس طرح ہو کہ آپ خود ہی سے یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کو اس طرح پکار لوں تو یہ مصیبت ٹلے گی، یہ قرآن پڑھتے وقت ہوگا، ورنہ یہ کہ مجھے چلتے پھرتے کچھ دعائیں کرنی ہیں، اذکار کرنے ہیں، تو اس میں یہ پابندی کریں کہ مسنون ہو، یہ سب نہیں کہ وہ منصورہ پڑھ لو اور فلاں پڑھ لو اور جمع پڑھ لو، تو وہ تو ایک لمبی سی وہ پوری لائبریری کے برابر تو وظائف ہیں، ان سب پہ نہ جائے، اس وقت وفادار رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کون سی ایسی مصیبت ہے جس کو ٹالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا یا ذکر نہیں سکھایا؟ کون سی مصیبت ہے؟ وہ اس تک محدود رہیں، اور یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ کوئی رومانوی مثال نہیں ہے، عملی مثال، کہ میں کنویں میں گر گیا، اب 4 رسیاں اتری ہیں، تو مجھ پہ لازم ہے کہ ان 4 پہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی رسی ان میں شامل نہیں ہے تو میں ڈوبنا گوارا کر لوں گا، اس کو نہیں تھاموں گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی نزول کرے گی میری طرف۔ نزول کیا کرے گی؟ وہ تو ہر وقت لٹکی ہوئی ہے، بس اس کو تھام لو، باقی رسیوں کی طرف دھیان نہ دو، تو چاہے وہ کسی پیر نے بتائی ہو، چاہے وہ کسی عالم نے بتائی ہو، یہ وقت ہے وفاداری ثابت کرنے کا۔ تو سمجھے نا کہ کچھ جب بھی کوئی بھی شخص آپ سے بتائے کہ یہ کر لو، تو اگر آپ کو خود نہیں معلوم تو اس سے پوچھیں کہ کیا یہ مسنون ہے، یہ ضرور کیجئے گا، اور بتانے والے کے بارے میں کوئی برا گمان نہ لائیے گا، کیونکہ وہ بھی خیر خواہی میں بتا رہے ہیں، تو یا ان کی بتائی ہوئی چیز میں بھی کوئی درستی ہو سکتی ہے کسی تعویل سے، لیکن یہ موقع تعویل کے ساتھ اختیار کا نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے، کیونکہ جب واضح چیزیں، واضح علاج موجود ہے تو مبہم علاج کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کریں۔ اور ابھی کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت صبر، شکر، استغفار اور درود شریف
یعنی صبر کے لیے ایک کلمہ ہے، یہ مسنون ہے، یہ جب بھی خیال آئے 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ صبر کہتے ہیں وفاداری کا کلمہ، صبر وفاداری کی قوت کا نام ہے۔ اللہ سے وفادار آدمی کا نام ہے صابر، تو صابر آدمی اللہ کا وفادار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے وفادار رہنا ہے صبر کے ذریعے سے، ہمیں تکلیفوں سے بچنا ہے، شکر ہمیں یہاں کی تکلیفوں سے بچنا ہے شکر کے ذریعے سے، ہمیں یہاں اور وہاں کی تکلیفوں سے بچنا ہے، سزاؤں سے بچنا ہے استغفار کے ذریعے سے۔ اور صبر، شکر اور استغفار میں جو روح کی حیثیت رکھتی ہے، جو بات جو ان تینوں کو مقبول بناتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے درود شریف کے ذریعے سے۔ تو صبر کے کلمات کہیے، پھر درود شریف پڑھیے، پھر شکر کے کلمات کہیے، پھر درود شریف پڑھیے، پھر استغفار کیجیے، پھر درود شریف پڑھیے۔ یعنی گویا ان تینوں منزلوں کے در کو جوڑنے والی چیز جو ہے وہ درود شریف ہے۔ تو یہ کیجیے، درود شریف جو ہے وہ ہر چیز کو مقبول بنانے کا سب سے یقینی ذریعہ ہے۔ تو یہ کیجیے، صبر کے لیے وہ ایک مسنون صیغہ ہے، وہ جب یاد آئے کہا کیجیے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جب یاد آئے 3 مرتبہ کہا کیجیے اور دل سے کہا کیجیے۔ اسی طرح شکر کا جو بھی مسنون کلمہ ہے یا اپنی زبان میں شکر ادا کرتے رہیے، اسی طرح استغفار مسنون صیغوں میں بھی کرتے رہیے، اپنی زبان میں بھی کرتے رہیے، اپنے عمل سے کرتے رہیے، نماز میں کرتے رہیے۔ تو بس ان میں رہیے، اور تمام اذکار کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے سب سے معاون عمل ہے نماز۔ یعنی نماز میں ان اذکار کی تکرار کریں، تو نماز کی برکت سے ان اذکار میں زندگی دوڑ جاتی ہے، ان اذکار سے نسبت باطنی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کر لیا کریں، ایسی نفلیں پڑھ لیا کریں کہ جس میں یہ رکوع و سجود وغیرہ میں مختلف ارکان صلاۃ میں ان کلمات کی تکرار کریں۔ تو یہ کریں، لیکن اوور ریلیجس ایٹیٹیوڈ اختیار نہ کریں، کیونکہ اب گھروں میں ہیں، اب اللہ کرے کہ جلدی یہ پابندیاں ہٹیں اور سارا ماحول صاف ہو جائے۔ تو گھر میں رہنا ہے توبہ کے ساتھ، شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، صبر مطلب وہ والا وفاداری کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد گھر والوں کو یا دوستوں کو، جو بھی اہل تعلق ہیں، ان کو خوش رکھنا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ کھیلیں، کچھ لوگ گھر میں ہو سکتا ہے ڈرے ہوئے ہوں، کچھ ڈپریسڈ ہوں، کچھ پریشان ہوں، انگزائٹی میں ہوں، ان کو نکالیں۔ کچھ جن چیزوں کو تفریح کہا جاتا ہے وہ تفریحی ایکٹیویٹیز بھی گھر میں کریں، کیونکہ گھر والوں کے ساتھ خالص تفریحی عمل کرنا سنت ہے۔ تو وہ سب کریں، ایک خوشی کا ماحول رکھیں، خوشی، روشنی اور حرارت، یعنی خوشی کی ٹھنڈک، اللہ سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حرارت۔
اور ذکر کی روشنی. تو اس کو ذرا گھروں میں رکھیں، اور بہت زیادہ وہ سب نہیں کہ تسبیح لیے گھوم رہے ہیں، منہ بنائے پھر رہے ہیں، ہر وقت دینی اصطلاحوں میں بات کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. یہ سب نہ کریں. بس وقت پہ جو کرنا ہے وہ کیجئے. گھر والوں کو بھی تھوڑا تعلیم کیجئے کہ تم بھی یہ کر لو. پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی کھانا بنانا سیکھ لیجئے، کچھ اس طرح کی تفریحی ایکٹیویٹیز گھر میں کیجئے. تو انشاءاللہ اللہ دوسروں کو خوش کرنے والی ایکٹیویٹیز پہ بہت خوش ہوتا ہے. تو تفریح بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا. تو اس جذبے کے ساتھ گھر میں ایک تفریحی عمل بھی رکھیں، جیسے بچوں سے کھیل رہے ہیں، کچھ چیزیں لے آئیں، کیرم بورڈ وغیرہ. کچھ بچوں کو جیسے ڈاکومنٹریز بھی دکھانا ہے دکھاتے ہیں. مطلب جو بھی ہے مطلب وہ کرتے رہیں. اور جتنی یعنی رخصت کی حد تک اتر کے گھر والوں میں رہیں. تو بس اللہ ہم سب کو اس حفظ و امان میں رکھے جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی عافیت رہتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی یقینی ہے. ایک دوسرے کی خبر رکھیں. تمام نفلی اعمال پہ اس وقت ترجیح ہے ضرورت مندوں کی مدد کی کوشش کرنا. تو اس میں بھی ذہن دوڑاتے رہیں. گھر میں کام والے ہیں، فرض کیا بعض لوگوں نے اپنے گھر کے کام کرنے والی لڑکیوں کو، عورتوں کو نکال دیا ہے، مطلب گھر آنے سے منع کر دیا ہے. بہت جگہوں پہ میں نے سنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے جو جاننے والے ہیں وہ تو انہیں تنخواہیں وغیرہ دے رہے ہیں، بلکہ اور بھی ان کی خبر گیری میں مبالغہ کر رہے ہیں. وہ بڑے مبارک اور سعادت مند لوگ ہیں. جو نہیں کر رہے وہ اس طرح کریں اور کام آئے لوگوں کے. اس کو بہرحال بھائی کیجئے، آپس میں بھی رابطے میں رہیے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہیے. کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے، کسی کو کسی طرح، یہ بھی ایک ضرورت ہے نا کہ ایک رابطہ خود لوگوں کو پورے اعتماد رکھتا ہے. دوست آپس میں رابطے میں رہیں تو ان کی پریشانی کم ہوتی ہے. تو اس طرح آپس میں رابطے میں رہیں، خوشگوار باتیں کریں، امید والی باتیں کریں، لیکن ان سب کے مرکز میں اللہ کی یاد دہانی کا عمل جاری رہے. تو یہ کہنا تھا. اب آپ میں سے کوئی کچھ فرمانا چاہے تو فرمائیں. ایک بات پوچھنی تھی جی. یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہے کہ جب کافروں میں کرونا آیا تو کہا کہ جی اللہ کا عذاب ہے، اور جب مسلمانوں میں آیا تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی آزمائش ہے. تو یہ منافقت ہے مسلمانوں کی. یہ جملہ سننے میں آ رہا ہے. ہاں یہ جملہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، کیوں مسلمان بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں، ڈس انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ جملہ ہمیں اپنے اوپر ٹھیک ہی مان لینا چاہیے، اس میں ہماری بہتری ہے. تو السلام علیکم. یہ ایک پوچھنا تھا کہ نمازیں ہیں وہ مطلب جمعہ بھی جو پورے لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر پڑھیں. تو توکل کے ایسے پوچھنا تھا توکل کے حوالے سے کہ اتنا نہیں کہ بندہ جتنے ہم نے اسباب اختیار کرنے کر رہے، باقی اللہ پہ توکل رکھیں عبادات کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچائے گا. نہیں، توکل کے حوالے سے سمجھ نہیں آ رہا ان حالات. اس موقع پہ اس موقع پہ جو حفاظتی تدابیر بتائی جا رہی ہیں نا،
ان کی پابندی کریں، اور ان کی پابندی کے ساتھ اللہ پہ توکل کریں. اللہ کو آزمانا تھوڑی ہے، اللہ پہ توکل اللہ کو آزمانا تھوڑی ہوتا ہے. تو جو بھی قانون بن رہا ہے اس کی پابندی کریں. ٹھیک ہے. ایک جو عمل آج کل ہو رہا ہے کہ رات کو 10 بجے اذانیں دی جاتی ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی ہے یا یہ کوئی اور رسی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، جیسی ہماری معاشرت میں ایک عمل پیدا ہو گیا. یہ کوئی جی ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ چونکہ انسانوں پر ایسے وائرسز اور اس طرح کی جو پینڈیمکس ہیں یہ ماضی میں بھی ہوتے آئے ہیں، اور اس سے سیکھنے کے عمل کی وجہ سے یا جو اپنی انسان جو آج کا ہے وہ اس طرح دیکھتا ہے کہ ہمیں اب پہلے سے پتا ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے اور کیسے اس کی ویکسینیشن تیار کرنی ہے اور اس میں سے باہر آ جانا ہے. تو بعض اوقات کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فیز چل رہا ہوتا ہے مشکل، اس میں انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں. جیسے بیماری میں انسان گھبرا جاتا ہے یا کسی مصیبت میں ایکسیڈنٹ میں گھبرا جاتا ہے، تو اس وقت جو وہ سوچتا ہے وہ اور طرح کی کیفیت سے سوچتا ہے، اور جب نارمل حالات میں ہو جاتا ہے تو اور طرح سوچتا ہے. اور جو غیر مسلم ہے وہ تو اب چونکہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ تو ایسے واقعات کو یعنی جب تک اس پہ قابو پا سکتے ہیں وہ اس کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے جس کو وہ ہینڈل کر لیں گے ایونچولی، اور پھر دنیا واپس نارمل روٹین پہ آ جائے گی اور پھر آگے سے آگے سفر چلتا رہے گا. تو ایسے موقع پر ہم کس طرح سے اپنے آپ کو فٹ دیکھیں گے پوسٹ پینڈیمک جب پیریڈ آئے گا، اور ہم نے جو جذبے اور جو عہد کیے ہوں گے اپنے ساتھ اور ایک زندگی کو تصور کر کے خاص طرح کے انداز سے، تو اس پر جو اثرات مرتب ہوں گے پوسٹ پینڈیمک پیریڈ میں اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے ایز اے مومن، ایز اے مسلم؟ نہیں، ڈیل کیا کرنا، اسے برقرار رکھنا ہے. اس کی جذباتی شدت اور ارجنسی میں تو کمی قدرتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے اس فیصلے کو پروڈکٹیولی برقرار رکھنا ہے، ورنہ وہ نفاق ہے. یہ فطری بات ہے کہ آدمی پریشانی میں زیادہ شدت تاثر ہوتی ہے، اور وہ پریشانی خیریت سے گزر جائے تو اس شدت تاثر یا الرٹنس میں کمی آ جاتی ہے. لیکن کمی آنا تو ٹھیک ہے، اس کا غائب ہو جانا برا ہے. یعنی ممکن ہے کہ آج میں استغفار رو رو کے کر رہا ہوں، توبہ رو رو کے کر رہا ہوں، دعائیں رو کے کر رہا ہوں، نفلیں بھی بہت ساری پڑھ رہا ہوں، تو اس سے خیریت سے گزر جاؤں تو وہ نوافل چھوٹ جائیں اور اس طرح کے جذبات دعا میں اور استغفار میں کمزور پڑ جائیں. تو یہ قدرتی بات ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ کہ میں استغفار کا موقف چھوڑ دوں، میری نمازوں میں جو بہتری آئی ہے اس بہتری کو مینٹین رکھنے کی میں کوشش نہ کروں، یہ بری بات ہوگی اور یہ ایک طرح کا نفسیاتی نفاق ہوگا. اور جو ٹوٹل پرسپیکٹو ہوتا ہے نا، کفر ایک ٹوٹل پرسپیکٹو ہے، ایمان ایک ہول پرسپیکٹو ہے. تو یہ دونوں ٹکراؤ کی حالت میں رہیں گے. تو یہ چیز کوٹ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ اپنے پرسپیکٹو میں سمجھتے ہیں، ان کا وہ پرسپیکٹو ہماری نظر میں غلط ہے، اور ان کے غلط ہونے پر اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب وضاحت سے شاہد ہے. تو میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ نے مجھے جس تناظر میں چیزوں کو دیکھنے کا پابند ٹھہرایا ہے میں اس کی خلاف ورزی نہ ہوں.
جی بہتر ہے. السلام علیکم. لوگوں نے آج کل کے حالات کو قیامت کے حالات کے قرب قیامت کا وقت آ گیا اور اس طرح کی چیزیں شیئر کرنی شروع کی ہوئی ہیں. آپ کے نظر میں کیا وقت ہے؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا، مطلب مجھے نہیں معلوم کہ میرا یہ سمجھنا صحیح ہے یا غلط. میں اسے قرب قیامت کا وقت نہیں سمجھتا، میں اسے قیامت کا مذکر وقت سمجھتا ہوں، قیامت کو قابل یقین بنانے والا وقت سمجھتا ہوں. اچھا سر، یہ ایک چھوٹا سا پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ مطلب اسباب کے حوالے سے بہت زیادہ اوور ایمفسس کر رہے ہیں کہ اتنی احتیاط کرنی چاہیے، اتنی احتیاط کرنی چاہیے. ایسا لگتا ہے جیسے مطلب یہ انسین ہے، وہمی ٹائپ انسان ہوتا جا رہا ہے. تو اس طرح یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مطلب وہمی ہوتا جا رہا ہے. یعنی اتنی زیادہ احتیاط، مطلب تو اتنی زیادہ احتیاط بھی درست تو نہیں ہے، مطلب توکل کے خلاف ہے. نہیں، کوئی توکل کے احتیاط، زیادہ احتیاط الگ چیز ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ کون بتائے گا کہ یہ مرض کیا ہے اور اس میں احتیاطی تدابیر کیا ہیں. یہ ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹرز بتائیں گے. تو معالجوں کی، ماہرین کی بتائی ہوئی تدابیر کو اختیار کرنا یہ خلاف توکل نہیں ہے. میں احتیاط کر رہا ہوں تو میں مرنے کو سے بھاگ نہیں رہا. مطلب کوئی بھی مسلمان وہ مرنے سے کراہت نہیں کر رہا، وہ ایک سنت پہ عمل کر رہا ہے کہ معالج کی ہدایات پر عمل کرو. تو ظاہر ہے کہ یہ کورونا کیا ہے، اس کے بچنے کے طریقے کیا ہیں، یہ کوئی مفتی صاحب، کوئی عالم صاحب نہیں بتائیں گے، یہ اس فن کے ماہرین بتائیں گے. تو یہ ضروری احتیاط ظاہر ہے ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن اس احتیاط میں ایسا مبالغہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں دینداری کی بعض ضرورتیں متاثر ہونے لگیں، وہ غلط ہے. جاوید صاحب، یہ ایک سوال سا تھا کہ جو ابتدائی گفتگو میں آپ نے فطرت کے حوالے سے فرمایا تھا، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس میں کچھ غلط فہمی شاید کسی کو ہو سکتی ہے سننے والے کو، جیسے آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ فطرت کا انتقام ہے یا فطرت کے ساتھ جو کھلواڑ ہم نے کیا ہے گویا اس کے نتائج ہیں. تو مطلب ہم تو ظاہر بات ہے کہ فطرت کو کوئی انڈیپینڈنٹ چیز تو نہیں سمجھتے نا. ہم تو جس طرح لا تصب الدہر ہے یا لا تصب الریح ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو یا ہوا کو برا نہ کہو، یا اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب کو لے کر آتی ہے. تو بس مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اس بات سے کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جیسے فطرت کو ہم کوئی انڈیپینڈنٹلی کوئی ایک وجود سمجھتے ہیں جو خود سے مؤثر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جو سب میں مؤثر ہیں، وہی اس کے حوالے سے کر پائیں. نہیں، وہ ظاہر ہے، وہ اچھا کیا یہ کہہ دیا کہ اللہ کے قانون ہدایت اور اللہ کے قانون فطرت کی دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دونوں اللہ ہی کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. صحیح. تو ہدایت کی ناقدری کرنا اور اس کی بنائی ہوئی دنیا کے نظام کی ناقدری کرنا، ان میں خلل ڈالنا، اس پر گرفت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی. ظاہر ہے کہ مؤثر تو تنہا وہ ہی ہے. حضرت ایک عرض کرنی تھی، بھائی فرما رہے تھے کہ ابھی وہ یعنی احتیاط بہت زیادہ کرنا شاید ٹھیک نہیں ہے، مطلب ان کو لگ رہا تھا. اصل میں اس میں احتیاط صرف اپنے آپ کو نہیں، دوسروں کو بچانے کے لیے بھی ہے، کیونکہ وائرس کا پتہ نہیں ہے کہ کس کے اندر ہے اور ابھی ایکٹیو نہیں ہوا. تو اس کے دونوں پہلو ہیں. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں سے دور رہ کے اپنے آپ کو صرف نہیں بچا رہے، آپ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. تو یہ انشاءاللہ خیر خواہی کا پہلو سامنے رہے گا تو شاید یہ زیادہ دل کو تسکین. ہاں،
بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ہاں جن صاحب نے سوال پوچھا تھا وہ یہ جواب سن لیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. یہ میں نے سوال پوچھنا تھا کہ جس طرح آج کل جو لوگ ہیں وہ مطلب کافی زیادہ خوف زدہ ہیں وائرس کی وجہ سے، ان کو اس کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، تو اس میں لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ آپ مطلب یہ ایک مختصر سی زندگی، عارضی زندگی ہے جس کے بارے میں پہلے سے بھی بتایا گیا کہ بھی مصیبت آئے گی تو اس کے بعد مطلب یہ مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دو راحتیں بھیجتا ہے، مطلب یہ مصیبت آئے گی آسانی بھی آئے گی، اور ایک عارضی سی زندگی ہے اس کے لیے اتنے مصیبت آئی ہے تو اس پہ اتنا خوف ہے. تو جو آخرت کی زندگی ہے جس کے بارے میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا، بتا رہے کہ آخری زندگی انسان کے اوپر 50,000 احوال آنے والے ہیں، مطلب جنت یا جنوں میں جانے سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ جب انسان کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، مطلب بدی اور نیکی اور برائی کے پلڑا ہوگا، وہ ایک مرحلہ ہوگا کہ ایک پولیس رات سے گزرنا ہے. تو لوگوں کو یہ سمجھانا کہ بھی کہ مطلب لوگوں کے احساس کو اس طرف ڈائیورٹ کرنا کہ یار کہ اس وقت اتنی خوف میں ہو تو وہ جب وقت آئے گا تو آپ کی مطلب کیا خوف ہوگا. تو مطلب اس خوف کو فکر آخرت کے خوف میں مطلب ان کو احساس کو لے کے جانا، تو یہ صحیح ہے. ہاں بہت صحیح، بہت صحیح، بہت اچھا. تو صحیح ہے. اس میں یہ تھا کہ میرے پچھلے دنوں میرے ایک دوست سے ان سے بات ہو رہی تھی، مطلب اتنے زیادہ دیندار نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے، ان سے بات ہی وہ کچھ بیمار تھے تو کہتے ہیں میں بڑا ٹینشن میں ہوں، کورونا وائرس سنی مجھے ہو گیا. تو اس طرح سے میں نے ان کو بتایا کہ ان کو میں نے اس طرح کی یہ بات کی کہ بھی کہ آپ ٹھیک ہے مطلب جو بھی تدبیر کریں، آپ علاج کروائیں، لیکن آپ مطلب اتنا بھی خوف میں ہے نا تو آخرت کا بھی خوف کریں. تو مجھے آگے سے کہتے رہی آپ میں پہلی ٹینشن میں ہوا، مجھے اور ٹینشن دی جا رہے ہیں. اس کو ایک عام سی بات سمجھیں، اس پہ ان پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. عام سی بات ہے، ظاہر ایک آدمی ویسے ہی ڈرا ہے، اس کے سامنے جہنم کا ذکر چھیڑ دیا جائے تو یہ تو اس پہ مزید وہ خوف میں اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ ہر ڈر کو فکر آخرت کا بیج بنانا چاہیے. یہ اصولی بات. ٹھیک ٹھیک. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ کچھ مسجدوں میں وائرس سے احتیاط کے طور پر نا جماعت میں بھی وقفہ دے کے نماز پڑھی جا رہی ہے اور سنت کو چھوڑا جا رہا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ وہاں جو رہتے ہیں وہ پڑھا کریں، لیکن یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور میں اپنی طرف سے اگر جواب دوں کہ محلے میں اگر کوئی مسجد ایسی ہو جہاں جماعت نہ ہو رہی ہو کسی بھی نماز کی، تو اس میں 2-3 آدمیوں کو محلے سے جا کر مسجد کو آباد رکھنا چاہیے. واضح ہے یہ بات؟ جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت یہ پوچھنا تھا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے انسانوں پر یا مومنوں پر، اب اس کو دو طرح سے بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے وہ اہل اسلام پر بھی آ رہی ہے اور غیر مسلمانوں پر بھی آ رہی ہے. تو اس طرح کا بھی لوگوں کا رویہ ہے کہ غیر مسلمانوں پر، جیسے امریکہ میں اب بہت تیزی سے جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے، تو اس پہ ایک خوشی کا یا اس طرح کا رویہ بھی رکھتے ہیں مسلمان، رکھ رہے ہیں اگر کچھ، تو ایسا رکھنا کیسا ہے؟ بہت بری بات ہے، بہت سنگ دلی جی ہے. جی کہ چونکہ وہ کفار ہیں تو وہ اگر اس عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں تو یہ ایک صحیح چیز ہو رہی ہے. نہیں، یہ کہنا یہ سب بری بات ہے.
یہ بہت بری بات ہے. یا تو ہم ان سے حالت جنگ میں ہوں اور کوئی ایسی غیبی نصرت آئے جو صرف انہیں سمجھ رہے ہیں نا. جی تو پھر ٹھیک ہے بھائی، سب لوگ دعائیں کریں، سب لوگ مطلب بس اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. بس اللہ سب کو تو امان میں رکھے، ایمان بھی سلامت رکھے، جان بھی سلامت رکھے. آمین آمین. بہتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.